ویلکم بیک ناظرین. چوہدری صاحب بات ہو رہی تھی آئی پی پیز والی کے، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک تو چینی سکینڈل، آٹا سکینڈل، گندم سکینڈل، یہ کمیشن آگے کام کر رہا ہے اور یہ 3 ہفتوں میں اس نے رپورٹ سبمٹ کرنی ہے فورنزک آڈٹ کے بعد، اور اس میں کوئی کمپرومائز یا کوئی رعایت شاید کوئی نہیں ہے. کل آ چکے ہیں، اونرز نہیں آئے، اپنے ڈائریکٹرز بھیجے تھے انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا اور ایک اطلاع ہے کہ انہوں نے کہا کہ مزید اس دائرے کو وسیع کیا جائے، جن کو نہیں بلایا ان کو بھی بلائیں. ایک بات. دوسری بات آئی پی پیز کے بارے میں 2 مہینے کے لیے اس کو ڈیفر کیا گیا ہے. اس میں 2 چیزیں اس میں گٹ ہو گئی تھیں. ایک تو آئی پی پیز وہ ہیں جو 1994 اور اس کے بعد 2002 یا 3 میں آئے تھے اور لوکل جو پروڈیوسرز ہیں وہ ہیں، اور دوسرے 2005 کے کچھ پروجیکٹ تھے وہ ہیں سی پیک سے لنک، تو ان کو بھی اس کے ساتھ شامل کر دیا گیا تھا. تو ان کو الگ کرنا ہے. سی پیک والے جو پروجیکٹس ہیں ان کا ایک ظاہر ہے وہ چائنا کے ساتھ معاملات ہیں اور سی پیک سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کو نہیں لے کے آنا کسی کمیشن کے سامنے یا کسی بھی، وہ ان کیمرہ ہی کچھ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. جبکہ دوسرے باقی جو بچیں گے ان پہ بالکل کوئی کمپرومائز نہیں ہے جی. وہ اربوں نہیں کھربوں روپے کا مسئلہ ہے اور کئی 100 ارب کا مسئلہ ہے، تو وہ تو آنے ہی آنے ہیں. انہوں نے ایک چانس مانگا ہے کہ ہمیں نیگوشیٹ کر لیں ہمارے ساتھ. اس پہ اگر ایگری ہو گئی گورنمنٹ آف پاکستان تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ پھر معاملات آگے بڑھیں گے. اس میں کوئی رعایت کوئی نہیں ہے. جی چوہدری صاحب. نہیں وہ ٹھیک ہے رعایت جی، لیکن یہ جو ہے کہ ایک غیر ملک نے بیچ میں مداخلت کر کے اس کو ٹھپ کرا دیا ہے، فلاں کرا دیا ہے، یہ کیا ہے؟ بالکل ٹھپ نہیں ہوا چوہدری صاحب. اس میں ہرگز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2005 والے پروجیکٹ 2015 والے اس میں شامل کیے گئے تھے، ان کو الگ کیا جا رہا ہے. وہ 47% بن جاتے ہیں. جی ہاں، اس سے جو پچھلے ہیں وہ الگ سے ڈیل کیے جائیں گے، یہ معاملات الگ سے ڈیل ہوں گے. کوئی رعایت نہیں ہے، دونوں کو الگ الگ دیکھا جائے گا، لیکن ایٹ دا اینڈ جو رزلٹ نکلے گا وہ وفاقی حکومت یعنی کہ ریاست پاکستان کا اس میں فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. یہ ہوا ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کو ٹوسٹ کریں. یہ چیز تھی. ایک اور آج اجلاس ہوا ہے جناب بڑا اہم، آپ کے پاس کوئی خبر ہے چوہدری صاحب؟ نہیں، اب کل خبریں دوں گا. آپ نے ٹیمپو توڑ دیا، ٹائم تھوڑا رہ گیا نا. چلیں ٹھیک ہے. آج ہی ایک اور اہم اجلاس ہوا ہے، وہ ہے دیامیر بھاشا ڈیم منصوبوں کی جو دہائی اس کو جو التوا کا شکار تھے، اس پہ ایک اہم ترین اجلاس تھا جی. وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں ہوا. اس میں جو سٹیک ہولڈرز تھے، متعلقہ ڈپارٹمنٹ تھے، وزراء تھے، وہ بھی تھے، اور خاص طور پہ ایک اس میں ہستی شامل تھی، وہ تھے سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی عاصم سلیم باجوہ صاحب، وہ بھی تھے، اور چیئرمین واپڈا بھی آئے ہوئے تھے. تو صورتحال یہ ہے کہ خبر یہ ہے کہ یہ دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر کا جناب کام تیزی سے شروع کیا جائے اور اس کو پایہ تکمیل کو پہنچایا جائے، جس کے نتیجے میں 16,500 ملازمتیں ہوں گی اور 4,500 میگا واٹ سستی بجلی پیدا کرنے میں مدد ملے گی، اور اس پہ تیزی سے کام شروع ہوگا. اس خبر کا مزید جائزہ لیں گے انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.